مرقات میں ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی یا اس کی قراءت میں اپنی طرف سے کلام کرے، لغت اور زبان جاننے والے اماموں کے قول کو تلاش نہ کرے، شرعی قاعدوں کا لحاظ نہ رکھے، بلکہ اس طرح کہہ دے جس کو اس کی عقل چاہے، حالانکہ یہ معنی ایسے ہوں کہ جن کا سمجھنا نقل پر موقوف ہو۔ یعنی تفسیر کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا ایسا معنی یا اس کی قراءت میں اپنی طرف سے کچھ کر دے کہ نہیں اس کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، اس آیت کو ایسے پڑھنا چاہیے، زیر زبر اپنی طرف سے زیر کی جگہ زبر لگا دے، پیش لگا دے، رفع کی جگہ نصب کر دے، نصب کی جگہ رفع، مرفوع پڑھے یا جو ہے مجزوم پڑھے یا مجرور پڑھے، جیسا بھی پڑھے، جر کر دے، اپنی طرف سے اگر کرے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے، شرعی قاعدوں کا لحاظ اگر نہ رکھے تو، جیسے کہ شان نزول اور ناسخ اور منسوخ سے متعلق میں نے اس سے پہلے بیان کیا۔ ایسے ہی ترمذی شریف جلد دوم کتاب التفسیر کے شروع میں ہے کہ بعض اہل علم صحابہ کرام وغیرہ سے یہی روایت ہے کہ وہ حضرات اس میں بہت سختی کرتے تھے کہ قرآن کی تفسیر بغیر علم کے کی جائے، تب سختی کرتے تھے کہ اپنے جو ہے اپنی طرف سے بغیر علم کے مت کرو، علم ہے، معلوم ہے، تبھی قرآن کی تفسیر کی جائے۔ اس حدیث کے حاشیے میں مجمع البحار سے نقل فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں کہ اس عبارت کی یہ مراد ہو کہ کوئی بھی قرآن میں بغیر سنے ہوئے کچھ کلام ہی نہ کرے، بغیر سنے ہوئے کچھ کلام ہی نہ کرے، یہ مراد نہیں کہ کچھ بول ہی نہ، قرآن کی آیت سن لے اب اس سے متعلق کچھ بول ہی نہ سکے، یہ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیریں کی اور آپس میں بہت طرح ان میں اختلاف بھی ہے، صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں اور اس میں اختلافات رہے ہیں اور ان کی ہر بات تو سنی ہوئی نہ تھی، یعنی ہر بات حضور سے سن کر ہی بیان کی ہو، اپنی طرف سے بھی انہوں نے بیان کیا ہوگا کسی قرآن کی کسی آیت کے لفظ سے متعلق، تو اس لیے اختلاف ہو گیا۔ نیز پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا بیکار ہوگا کہ اے اللہ ان کو دینی فقہ عطا فرما اور ان کو تعویل سکھا دے۔ یہ صحابہ کرام سے متعلق اللہ تبارک و حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ انہیں جو ہے وہ دینی فقہ عطا فرما اور انہیں قرآن کی تعویل سکھا دے، تو یہاں پہ یہ تعویل مراد ہے، تفسیر مراد نہیں۔ اسی لیے حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں باب ہشتم میں فصل چہارم اس مقصد کے لیے مقرر کی ہے کہ قرآن کا سمجھنا بغیر نقل بھی جائز ہے، قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے بغیر نقل بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی، قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ علماء جو ہے وہ ظاہری معنی کی تحقیق کرتے ہیں اور صوفیاء کرام باطنی کی، صوفیاء کرام باطنی معنی کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، تو یہاں پہ یہ تفسیر ہے نا، حضرت علی ہر ایک نکات کو بیان کریں گے، تو اب ایک نکات کو جب اس کی بیان کرنے لگے تو حضرت علی فرماتے اگر میں چاہوں تو اس کی تفسیر میں 70 اونٹ کا بوجھ ہو جائے، 70 اونٹ بھر دوں۔ نیز حضرت علی نے فرمایا جو شخص قرآن سمجھ لیتا ہے وہ تمامی علوم کو بیان کر سکتا ہے، یعنی قرآن میں سب کچھ ہے، فیہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ پھر جو حدیث میں یہ آیا کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کہے تو وہ خطا کار ہے، ابھی میں نے حدیث بیان کی نا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں، وہ خطا کار ہے، وہ گنہگار ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جن باتوں کا علم بغیر نقل نہیں ہو سکتا ان کو رائے سے بیان کرنا حرام، یعنی بغیر نقل کے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اپنی سمجھ سے نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کو اپنی طرف سے اگر کوئی بیان کرے تو یہ حرام، اور جس کو اپنے علم سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے الفاظ وغیرہ، اس کے نکات وغیرہ، تو وہ یہاں نہیں ہے۔ تو اس کی پوری بحث جو ہے وہ احیاء العلوم شریف کے اسی باب میں اسی فصل میں نیز ائمہ دین کا قرآنی آیات میں بڑا اختلاف رہتا ہے، ایک صاحب کسی جگہ وقف کرتے ہیں تو دوسرے اور جگہ، جیسے کہ قرآن آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن کچھ ہی افراد نے اس میں غور کیا ہوگا کہ اس میں لکھا رہتا ہے کہ فلاں کے نزدیک یہاں پہ وقف ہے، ایسا لکھا رہتا ہے،
کہ جو ہے وہ بروایت حفص یہاں پر انہوں نے وقف کیا ہے، یا بروایت حفص یہاں پر انہوں نے فتحہ پڑھا ہے، جیسے 22ویں پارے میں غالباً یا 21ویں پارے میں جو ہے وہ 3 جگہ آیا ہے ضعفن 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 یہ لفظ آیا ہے، تو اس میں کنارے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت بروایت حفص جو ہے وہ اس میں ضاد پر زبر بھی جائز ہے اور پیش بھی جائز ہے، لیکن مختار جو ہے وہ پیش پڑھنا ہے، یعنی ضمے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ اختلاف ہوا نا، تو یہ کس میں؟ الفاظ میں اختلاف ہوا، الفاظ کو کس طرح ادا کیا جائے کس طرح نہ کیا جائے۔ تو یہ جو اختلافات نکل رہے ہیں، کہاں پہ وقف کرے، کہاں پہ ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، تو کسی کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں، کسی کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے، وقف نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب اسی ایک آیت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، دوسرے صاحب جو اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی دوسرا مسئلہ نکال دیتے ہیں ایک ہی آیت سے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ جو ہے وہ زنا کی تہمت لگانے والے کی گواہی، زنا کی تہمت، کوئی اگر زنا کی تہمت لگائے کسی پر، تو اب اس کی گواہی سے متعلق، اس کی گواہی سے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اگر کوئی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، یہ قرآن پاک میں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، زنا کی تہمت لگا دے پاک دامن عورت پر، اور 4 گواہ نہ لا پائے، ایسے 4 گواہ جنہوں نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے واقعی زنا کراتے ہوئے، ایسا ہی نہیں کہ بس سن لیا ہو یا بس کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہو، زنا کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہو 4 لوگوں، اگر 4 گواہ نہ لا سکے، لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے، یعنی اب وہ گواہ بن ہی نہیں سکتے، ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ تو اب اس میں اختلاف ہو گیا، اس کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا ائمہ کرام کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نکاح میں ایسا شخص جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں جو ہے وہ ایسا شخص گواہ بن سکتا ہے، یعنی اس کی حاضری میں اگر ایجاب و قبول ہوا تو نکاح درست ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو، تو اس وجہ سے وہ نکاح کبھی گواہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گواہ بن سکتا ہے، گواہی قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ گواہی قبول مت کرو، تو گواہی قبول کب کی جاتی ہے؟ جبکہ کوئی گواہی دے، تو اس کی موجودگی میں نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جیسے کہ بعد میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا، میاں بیوی میں سے کسی نے انکار کر دیا کہ ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، اور کوئی گواہی نہیں ہے، وہی 2 گواہ ہیں جنہوں نے زنا کی تہمت لگائی ہے، ایسے 2 گواہ تھے اس وقت، تو اب گواہی کی ضرورت پڑی، ان کو پیش کیا گیا، تو اب ان کی گواہی کام نہیں آئے گی، یعنی وہ یہ کہیں کہ ہمارے سامنے ان کا نکاح ہوا ہے، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو گواہی قبول کرنا الگ ہے اور گواہ ہونا الگ، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے نکات کی وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ گواہ بن ہی نہیں سکتے قرآن کی اس آیت کے مطابق، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ گواہ بن سکتے ہیں، یعنی ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا، لیکن گواہی دے نہیں سکتے، ان کی گواہی قبول نہیں ہو۔ تو وہی فرما رہے کہ جیسے کہ تہمت زنا لگانے والے کی گواہی، یا متشابہات کا علم وغیرہ، آیات متشابہات، یعنی جو ہے کسی آیت کا کیا معنی ہے، تو جیسے کہ الف لام میم صاد، تو اب یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کی بھی تفاسیر جو ہے وہ
علماء کرام نے اپنے علم کے مطابق کی ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، تو یہ اپنے علم کے مطابق الفاظ سے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا معنی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں اختلاف ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، بتانا یہ ہے کہ تعویل یہ اہل علم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن تفسیر یہ اپنی رائے سے نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے اتنی لمبی بحث اور اتنا لمبا جو سمجھانے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا تفسیر کسے کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں۔ تعویل کہتے ہیں کسی آیت کے متعلق جو ہے معنی، مفہوم، اس کے نکات، الفاظ سے متعلق باریکیاں، صرفی نحوی قواعد، یہ سب چیزیں تو اس میں اہل علم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ آیت ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، تو یہ اپنے علم سے نہیں کر سکتے، اپنی رائے سے نہیں کر سکتے، یہ روایتاً ہونا چاہیے۔ حضور نے بیان کیا ہو کہ ہاں یہ ناسخ ہے یا یہ منسوخ ہے یا یہ کب نازل ہوئی، یہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہو، تبھی یہ درست ہے، اپنی طرف سے کرنا یہ حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علم سے کلام الہی میں بالکل کلام نہیں کر سکتے تو ہر بات کے لیے نقل کی ضرورت ہے، تو پھر یہ اختلاف کیسا؟ یہ اختلاف اسی وجہ سے ہوا جو اختلافات ہیں نا آپس میں، امام شافعی، امام اعظم، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، تو ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو یہ اختلافات کس وجہ سے ہوئے؟ تعویل جو انہوں نے کی، تو ان تعویلات کی بنا پر یہ اختلافات ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کلام الہی میں بالکل ہی کلام نہیں کر سکتے ہم تو پھر یہ اختلافات کیسے ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نکات، الفاظ سے متعلق ان کے معنی، مفاہیم، ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ اسی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو گئی تعویل، تفسیر، تعویل۔ اب ایک آخری قسم بچ گئی، کون سی؟ کیا تھا وہ؟ تحریف۔ تحریف، تفسیر، تعویل اور تحریف۔ تفسیر اور تعویل سے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں، دونوں کا حکم کیا ہے۔